بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو پری بورڈ ایگزامینیشن سیکنڈ 2021-22 اردو اے کا کورس ہے ہمارا۔ تو اس پیپر کا ہم جو پری بورڈ کا سیلوشن کریں گے، کلاس 10th ہے، اور دیکھیے اس کا میکسیمم مارکس جو ہے 40 ہے، اور اس کا ٹائم 2 hours یعنی 2 گھنٹے ہے۔ تو یہ ایک کورس کی بک ہے کلاس 10 کی، جس کا نام ہے نوائے اردو۔ تو اس والی جو کتاب ہے اس کے ہم سولوشن جو ہے کر رہے ہیں، یہ پری بورڈ کا پیپر ہے۔ تو عام ہدایت جو ہمارے انسٹرکشن ہوتے ہیں، سوال نامے کے 3 حصے ہیں، حصہ الف 10 نمبر کا ہے، اسی میں دی گئی ہدایت کے مطابق 10 سوالوں کے جواب لکھیے۔ حصہ ب 18 نمبر کا ہے، اس حصے کے تمام سوالات لازمی ہیں یعنی کرنا کمپلسری ہے۔ اور چوتھا ہے حصہ جیم 12 نمبر کا، اس حصے میں صرف 6 سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو حصہ الف جو ہے یہ درجہ ذیل غیر درسی نثری اور شعری اقتباسات میں سے کسی ایک کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ یہ غیر درسی نثری اور شعری اقتباسات کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے سلیبس سے الگ ہوتا ہے۔ یہ سلیبس میں نہیں ہے، بنا سلیبس والا ہے۔ نثر یعنی سبق والے، اور شعر یعنی نظم وغیرہ والے۔ تو 5 نمبر کا یہ ہے اور 5 نمبر کا شعر ہے۔ تو دیکھیے پہلا جو ہے یہ پیراگراف میں پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد اس کے کویشچن پڑھیں گے ہم۔ طالب علم بے شک علم کا طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ سچا طالب علم صرف علم کی جستجو میں ہی نہیں رہتا بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی خوب سمجھتا ہے۔ وہ علم کے اصول کے ساتھ مادر وطن کی خدمت کو اپنا اولین فریضہ سمجھتا ہے۔ اس کی شروعات سب سے پہلے اپنے گھر اسکول سے کرتا ہے۔ اپنے آس پاس کی صفائی، بزرگوں کی خدمت، بڑوں کا کہنا ماننا، والدین اور استاد کی عزت، قوم کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ایک اعلیٰ طالب علم کی پہچان ہے۔ آج کا طالب علم کل کا ذمہ دار شہری ہوگا اور ملکی معاملات میں دلچسپی لے گا۔ اسے پورا حق ہے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے سوچے اور اپنے رہنماؤں سے سوال جواب کرے۔ آخر حب الوطنی کا جذبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جانور بھی اپنی رہائش گاہ سے محبت کرتا ہے، انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے۔ امیر غریب، شہری دیہاتی، مرد عورت، بوڑھا جوان، سب اس کے سرور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے طالب علم کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے طالب علم بے شک علم کا طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ جو علم کا طلب کرنے والا اس کو طالب علم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اعلیٰ طالب علم کی کیا پہچان ہے؟ تو اعلیٰ طالب علم کی پہچان ہے کہ اپنے آس پاس کی صفائی، بزرگوں کی خدمت، بڑوں کا کہنا ماننا، والدین اور استاد کی عزت، قوم کی خدمت، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ایک اعلیٰ طالب علم کی پہچان ہے۔ تھرڈ ہے طالب علم کو کس بات کا حق ہے؟ تو طالب علم کو پورا حق ہے کہ وہ ملک کے بہتری کے لیے سوچے اور اپنے رہنماؤں سے سوال جواب کرے۔ اب نیکسٹ پیج پر چلیں گے ہم۔ دیکھیے پہلا ہے نا پیج 1 of 4 یعنی 4 پیج میں سے پہلا پیج ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب پیج نمبر ہم 2 پر چلتے ہیں۔ تو پیج نمبر 2 دیکھیے، نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 4، اشرف المخلوقات کسے کہا گیا؟ اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا ہے۔ اور سوال نمبر 5، حب الوطنی کا جذبہ کیسا ہوتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے حب الوطنی کا جذبہ کیا ہے کہ مادر وطن کی خدمت کرنا اور اپنے رہنماؤں سے سوال جواب کرنا، وہ جو ہے حب الوطنی کا جذبہ ہے، کیونکہ یہی بچے بڑے ہو کر جو ہے ہمارے قوم کے شہری بنیں گے نا۔ تو دیکھیے نثری جو پیراگراف تھا وہ سبق والا وہ کرنا ہے، یا شعری جو اقتباس ہے اس کو کرنا ہے نا۔ تو یا یہ کریں گے، دیکھیے یہ لکھا ہے یا، تو یہ پڑھ رہی میں آتا ہے، یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزاد یا کہاں وہ اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ تو یہ والا شعر میں نے مطلب یہ نظم کے ہے جو شعر یہ پڑھ لیا۔ پہلا سوال ہے گزرے ہوئے زمانے میں کیا یاد آتا ہے؟ تو گزرے ہوئے زمانے میں کیا یاد آتا ہے؟ باغ کی بہاریں یاد آتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے گھونسلے میں کیا آزادی تھی؟ گھونسلے میں اپنی خوشی سے آنا اور اپنی خوشی سے جانے کی آزادی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے دوسرے شہر میں آنا جانا الفاظ میں کون سی صنعت ملتی ہے؟ تو صنعت تضاد، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا، ضدیں ہیں، تو آنا اور جانا۔
اب اگلا کویشچن ہے دل پر چوٹ لگنے سے کیا یاد آتا ہے؟ دل پر چوٹ لگنے سے یہ یاد آتا ہے نا کہ شبنم جب روتی ہے تو کلیاں جو ہے مسکراتے ہیں، یعنی کسی کے دکھ میں کچھ لوگ یا کچھ جو ہے ہنستے ہیں، تو شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا یاد آتا ہے۔ پانچواں سوال ہے آشیانے کے کیا معنی؟ آشیانے کے معنی گھونسلے کے ہیں یا رہنے کی جگہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جو ہمارا ہے درج ذیل نثری اور شعری درسی اقتباسات میں سے کسی ایک کو غور سے پڑھیے۔ نثری یعنی یہ سلیبس والے ہمارے بک کے ہیں، تو اس سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ تو اس کا بھی جو کویشچن کا جو نمبر 5 کا ہے، انسانی خیال کی کوئی تھا نہیں اور اس کے تنوع اور وسعت کی کوئی حد نہیں۔ زبان کیسی ہی وسیع اور بھرپور ہو، خیال کی گہرائیوں اور باریکیوں اور نازک حرفوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ادا کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں۔ مترادف الفاظ ہے کہ ایسے موقعوں پر بہت کام آتے ہیں۔ مترادف الفاظ سب ہم معنی نہیں ہوتے، ان کے مفہوم اور استعمال میں کچھ نہ کچھ۔ تو ہمارا دیکھیے پیج نمبر 2 of 4 یعنی 4 پیج میں سے 2 پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ ان کے مفہوم اور استعمال میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، اس لیے ادائے مطالب میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خاص کر شاعری کے اغراض کے لیے مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا بہت کام آتا ہے۔ شاعر ان کے ذریعے سے لطیف خیال اور نازک سے نازک جذبات کو ادا کر سکتا ہے، پھر اس سے ردیف اور قافیے کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ جو پیراگراف پڑھا اس سے متعلق سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے درجہ بالا اقتباس، تو درجہ بالا اقتباس جو ہے مخلوط زبان سبق سے لیا گیا ہے۔ یہ والا سوال ہے نا، درجہ بالا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ تو اس سبق کا نام ہے مخلوط زبان۔ تو یہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی نا پوری بک۔ تو سوال نمبر 2 ہے اس سبق کے مصنف کا نام۔ مصنف یعنی رائٹر کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 3 ہے زبان کیا ادا کرنے سے قاصر ہے؟ تو جواب دیکھیے، زبان کیسی ہی وسیع اور بھرپور ہو، خیال کی گہرائیوں اور باریکیوں اور نازک حرفوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ اب نیکسٹ سوال نمبر 4 ہے مترادف الفاظ کی اہمیت کیوں بڑھ گئی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے، یہاں سے ہے مترادف الفاظ سب ہم معنی نہیں ہوتے، ان کے مفہوم اور استعمال میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، اس لیے ادائے مطالب میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، شاعر مترادف الفاظ کے ذریعے کیا کر سکتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے، شاعری کے اغراض کے لیے مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک ہی الفاظ کے کئی میننگ ہوتے ہیں نا، تو اس کو بولنے کہ اس کا کثرت سے ہونا بہت کام آتا ہے۔ شاعر ان کے ذریعے لطیف سے لطیف خیال اور نازک سے نازک جذبات کو ادا کر سکتا ہے، یعنی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں تو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے بہت ہی کام آتا ہے۔ اب اگلا ہے ہمارا یا، دیکھیے دیا ہوا ہے، یا آپ اوپر والا کریے یا یہ کیجیے۔ تو یہ یہاں پر شعری وہ ہے اقتباس، عالم روزگار کو آسا بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کے گلستاں بنا دیا۔ تو یہاں پہ پوچھا ہے سوال نمبر 1، دیکھیے درجہ بالا اشعار کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو یہ شاعر کا نام اصغر گونڈوی ہے۔ یہ اشعار شاعری کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو یہ اشعار جو ہے غزل سے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے عالم روزگار کے کیا معنی ہے؟ تو عالم روزگار کے معنی دنیا کے غم۔ اب اگلا سوال ہے کامیاب دید اور محروم دید کے ذریعے کون سی صنعت؟ تو دیکھیے کامیاب دید یعنی دیکھنے میں کامیاب ہونا، اور محروم دید یعنی دیکھ نہیں پانا، دیکھ نہیں سکنا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا۔ تو یہاں پہ پوچھا کون سی صنعت بنتی ہے؟ تو یہ صنعت تضاد یعنی ایک دوسرے کے جو الٹے لفظ ہیں متضاد ہیں۔ اب یہاں پہ اگلا کویشچن ہے ازدحام کے کیا معنی ہے؟ تو ازدحام کے معنی ہے بھیڑ کے۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ کر لیں گے۔ اب ہمارا جو ہے حصہ بے شروع ہو جاتا ہے۔ ہدایت حصے کے سبھی سوالوں کے جواب لکھیے۔
تو سوال نمبر 3 ہے، دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے؟ موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے؟ تو اس والے شعر میں پوچھ رہے ہیں اس شعر کی ردیف کیا ہے؟ ردیف یعنی جو لفظ بار بار استعمال ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر ہے تو یہ ردیف ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، مطلع یا قافیہ میں سے کسی ایک کی تعریف لکھیے۔ تو مطلع یا قافیہ کی تعریف میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو دیکھیے، مطلع وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ اس لیے مثنوی کا ہر شعر بجائے خود مطلع ہوتا ہے، غزل کا پہلا شعر عام طور پر مطلع ہوتا ہے۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع ہو تو اسے مطلع ثانی کہتے ہیں۔ مطلع 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلع میں یعنی دونوں جو مصرع ہوتا ہے ہم قافیہ ہوتا ہے نا۔ اب قافیہ کی تعریف سن لیجیے کہ یکساں آواز اور یکساں حروف پر ختم ہونے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ مثلاً ساز، نماز، گداز، راز آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ قافیہ کے الفاظ بدلتے رہتے ہیں۔ قافیہ شعر میں آہنگ اور ترنم پیدا کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر تھا نا یہ ہے، تو یہ مطلع جو ہوتا ہے اس کا یہ ہستی، سستی، یہ جو ہے قافیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو مطلع سے جو پہلے کا ایک ورڈ ہوتا ہے جس کے آواز سیم ہوتی ہے نا۔ تو اب ہمارا دیکھیے چوتھے پیج کا جو ہے تیسرا پیج نمبر کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم اگلے پیج پہ چلیں گے، نیکسٹ پیج پر۔ تو دیکھیے اگلا پیج پہ بڑھوں اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو، گرامر میں نے جو مطلع اور قافیہ کی تعریف کر لی ہے، تو پلے لسٹ میں جا کر آپ گرامر کے سیکشن میں دیکھ لیں گے آپ۔ اب اس کے بعد دیکھیے درج ذیل محاورہ اور کہاوتوں میں سے صرف 3 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو محاورے اور کہاوتیں بھی میں نے اپنے گرامر میں کرا دیا ہے، تو آپ لوگ میرے چینل پر جو ہے پلے لسٹ لے کر گرامر کا دیکھ لیں گے۔ تو اس میں جو ہے پہلا اپنا الو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب نکالنا، باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا، 4 چاند لگانا یعنی خوبصورتی اور بڑھانا۔ تو اس کے میں جملے بھی آپ کو بتا دوں کہ اپنا الو سیدھا کرنا کے مطلب ہوتا ہے کہ اپنا مطلب ہی نکالنا، ظفر کو کسی سے ہمدردی نہیں، بس اسے اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے باغ باغ ہونا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ خوش ہونا، آپ سے مل کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ 4 چاند لگ جانا، تو تاج محل کی جو خوبصورتی چاندنی رات میں اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اب اگلا ہے یہ کہاوتیں، اونچی دکان پھیکا پکوان، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، بڑے بول کا سر نیچا، یہ ہے نا، یہ ساری کہاوتیں ہیں۔ تو اونچی دکان پھیکا پکوان کا مطلب ہوتا ہے صرف نام ہی نام۔ خان صاحب کی فیاضی کے بڑے چرچے تھے مگر ان سے مل کر مایوسی ہوئی، اونچی دکان پھیکے پکوان یعنی صرف جس کے نام ہی نام رہتے ہیں نا۔ تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے دوہرا فائدہ ہونا۔ مہینے بھر اخبار پڑھنے کے بعد ردی بھی اچھے دام میں بک گئی، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ بڑے بول کا سر نیچا یعنی جو لمبی لمبی ہانکتے ہیں نا لیکن ہوتے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارا، مضمون یا نظم میں سے کسی ایک کی تعریف لکھیے۔ تو یہ بھی میں نے اپنے گرامر کے سیکشن میں کرا دیا، اس کو بھی آپ لوگ جا کر جو ہے گرامر میں دیکھ لیں گے۔ اس کی تعریف میں زبانی بتا دوں آپ کو۔ تو دیکھیے نظم کے جو لغوی معنی، لڑی میں موتی پرونا، نظم کے دوسری معنی جو ہے انتظام، ترتیب یا آرائش، یعنی سیریل وائز نظم میں ہوتی ہے، آرائش کے بھی ہیں۔ اردو میں ایک ادبی اصطلاح کے طور پر نظم کا لفظ 2 مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے، عام اور وسیع مفہوم میں۔ یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر بولا جاتا ہے، اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر میں نہیں ہوتے۔ مخصوص و محدود مفہوم میں نظم شاعری کی ایک صنف ہے۔ نظم میں جو ایک سے زیادہ موضوعات بھی ہوتے ہیں اور نظم کا جو ایک پورا مرکزی خیال ہوتا ہے، اور نظم جو ایک پورے جو ایک عنوان ہوتا ہے اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نظم کا لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد افسانہ، من کا طوطا یا دوشالہ میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال لکھیے۔ تو یہ آپ کی بک کا ہی کویشچن ہے، افسانہ، من کا طوطا، یہ دیکھ لیجیے گا، یا دوشالہ، دونوں میں سے کسی ایک کا کر لیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، پرنسپل کے نام 2 دن کی چھٹی کی درخواست۔ تو یہ بھی میرے پلے لسٹ میں نے بنا دیا ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ یعنی آپ کو یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، بجلی محکمے کے ڈائریکٹریٹ کو بجلی کا بل زیادہ آنے پر شکایتی خط لکھیے۔
اس کے بعد حصہ جیم شروع ہوتا ہے ہمارا، اس میں سوالات ہیں، اس حصے کے صرف 6 سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے، سپاہی سلما اور کشن کنور کی مشقیں کس کر شہر سے باہر کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو آپ کا سبق جو ہے آزمائش اس سبق میں کا یہ کوشچن ہے، تو اس کا آنسر ہے سپاہی سلما اور کشن کنور کو اس لیے مشقیں کس کر شہر سے باہر لے جانا چاہتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان کر انگریزی سپاہیوں کو نہ بتا دے۔ مشقیں کسنے کی صورت میں ان کے پہچاننے والے جان لیں گے کہ انہیں انگریزوں نے گرفتار کروایا ہے اور شہر سے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ اب اگلا کوشچن ہے، نظم او دیس سے آنے والے بتا کہ پہلے بند میں آوارہ غربت اور کنعان وطن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے۔ تو دیکھیے اس نظم کا جو پہلا بند ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تلمی سے کام لیا گیا ہے، وہ جب وہ اپنا آبائی وطن کنعان چھوڑ کر مصر پہنچے تھے۔ یہاں غربت کے معنی غریبی نہیں پردیس ہے، یعنی جب ان کو اپنے وطن سے جدا کیا گیا تھا نا، وہ چھوڑ کے اپنا مصر میں پہنچے تھے، تو یہاں پر پردیس کے میننگ میں لیا گیا غربت۔ آوارہ کے معنی ادھر ادھر بے مقصد گھومنے والا، آوارہ غربت سے مراد پردیس میں بھٹکنے والا۔ شاعر خود کو آوارہ غربت قرار دے کر اپنے وطن کو کنعان کہتا ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں رہ کر ہر وقت کنعان کا خیال رہتا تھا، اسی لیے شاعر کو بھی پردیس میں اپنے وطن کا خیال ستا رہا ہے۔ اب اگلا کوشچن ہے ہمارا سوال نمبر 11، چکبست کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ جواب دیکھ لیجئے۔ تو جواب ہے، چکبست کے کلام کی سب سے بڑی خوبی حب الوطنی، اصلاحی پہلو اور فلسفیانہ ناسیانہ انداز ہے۔ وہ ملک کے رہنے والوں کو وطن کی محبت سے سرشار دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی کئی نظمیں لکھی ہیں۔ اب اگلا کوشچن ہے، نوکر آقا کے علاج کے لیے حکیم صاحب کے ساتھ اور کن لوگوں کو بلایا گیا؟ تو یہ جو ہے سوال کا جواب ہے کہ 3 لوگوں کو بلایا گیا تھا نا، ایک تو کفن سینے والا درزی، اور دوسرا جو ہے صاحب غسال یعنی میت کو جو غسل دیتے ہیں وہ، اور تیسرے گورکن یعنی قبر کھودنے والے کو بلایا گیا تھا۔ سوال نمبر 13 ہے، صنعتی انقلاب سے ہمارے قدرتی وسائل کس طرح متاثر ہوئے؟ جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے یہ والا سبق جو ہے ماحول بچائیے اس سے لیا گیا یہ والا سوال۔ تو اس میں کیا ہے، صنعتی انقلاب جو ہے اس میں انسان نے مشینوں سے کام لینا شروع کیا، مشینوں کی مدد سے پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا، لیکن اس اضافے نے خام مال کی مانگ اور بھی بڑھا دی۔ چنانچہ کاغذ کے لیے جنگلات کاٹے گئے، دھاتوں کے لیے کان کنی اس قدر ہوئی کہ زمین کھوکھلی ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قدرتی توازن اس دنیا کے مکینوں کے درمیان تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی زیادہ سے زیادہ انسان وسائل کے لیے ختم کر دیا نا وسائل کو۔ اب اگلا کوشچن ہے ہمارا سوال نمبر 14، ہستی کی کیا ہستی ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے یہ والا کوشچن جو ہے فانی بدایونی کی غزل سے لیا گیا ہے، اس میں ہستی کے معنی جو ہے وجود کے ہیں، وجود کے معنی میں استعمال ہوا ہے نا ہستی، زندگی، اور دوسرے معنی ہے مجال، طاقت، حیثیت، قیمت۔ مصرے کے اس حصے سے یہ مراد ہے کہ زندگی کی کیا مجال، زندگی کی کیا حیثیت۔ شاعر کہتا ہے کہ میں زندگی کو انمول شے نہیں سمجھتا، میرے نزدیک زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو پہلے ہستی کے معنی جو وجود کے ہے اور دوسرے ہستی کے معنی حیثیت کے۔ اب اگلا کوشچن ہے ہمارا 5واں، اصغر گونڈوی نے اپنی غزل میں محبوب کی مسکراہٹ کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو اصغر گونڈوی نے محبوب کی مسکراہٹ کو کلیوں کے کھلنے سے تشبیہ دی ہے نا، یہ آپ نے غزل پڑھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اپنے محبوب کی مسکراہٹ کو اس نے کلیاں جو کھلتی ہیں اس طرح تشبیہ دی ہے۔ سوال نمبر 16، نظم آندھی میں تعمیری تباہی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو آنسر دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے نظم آندھی میں جو ہے ایسی تباہی جو کسی تعمیر یا نئے مقصد کے لیے ہو، مثلاً ایک پرانا مکان ہے، اسے ڈھایا جاتا ہے، بنیادیں کھودی جاتی ہیں، یہ ایک طرح کی تباہی اور تخریب ہے، لیکن پھر انہی بنیادوں پر نئی عمارت بنتی ہے، تعمیر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر تعمیر کے پیچھے ایک تخریب ہے، یعنی ایک توڑ پھوڑ ہے۔
سوال نمبر 17 نظم گرمی اور دیہاتی بازار میں لو کو روح فرزا کیوں کہا گیا ہے؟ روح فرسا. تو جواب دیکھ لیجئے. تو دیکھیے لو جو ہے گرمی کے موسم میں چلنے والی گرم ہوا کو کہتے ہیں نا، اور لو لگنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے. فرسا کے معنی ہے تباہ کرنے والا. روح فرسا کے معنی ہوئے روح یا جان کو تباہ کرنے والا یا تکلیف پہنچانے والا. ظاہر ہے کہ لو سے کسی کو خوشی یا راحت نہیں ملتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اسی لیے اس کو روح فرسا کہا گیا ہے. اب اگلا سوال ہے فراق گورکھ پوری کی رباعی کے مطابق شاعر کس طرح کی تقدیر میں یقین رکھتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے. تو دیکھیے فراق گورکھ پوری کہتے ہیں کہ زنجیر کی جو ایک کڑی ہوتی ہے اس سے پوری زنجیر نہیں بنتی ہے نا، نہیں ہوتی، وہ پوری زنجیر نہیں کہلائے گی. اسی طرح ایک نقطے سے پورا تصویر نہیں بنتا نا، ایک نقطے سے بہت سارے نقطے ملیں گے جب ایک تصویر بنے گی. اسی طرح فراق کہہ رہے ہیں کہ تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی، کسی ایک شخص کی قسمت کو تقدیر ہم نہیں کہہ سکتے. یعنی بہت سارے لوگ مل کر قوم بنتے ہیں، پھر قوم کی خوشحالی یا بدحالی ہی ان کی تقدیر ہوتی ہے. تو یہیں پر ہمارا جو ہے پورا پیپر ہو گیا مکمل. پورا سولوشن میں نے کرا دیا آپ لوگوں کو. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو آپ کے ضرورت مند دوست ہوں، کزنس وغیرہ، ان کو بھی ہیلپ ملے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.